آج تمہارا عالم کیا ہے؟ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نقطے لگانے والے، اعتراضات کرنے والے کائنات کے رب کا شکر نہیں ادا کرتے، اس لیے کائنات کے رب نے تم پہ ذلت کو، مسکنت کو مسلط کر دیا۔ اور ذلت اور مسکنت کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے، آج ہمارے اعمال درست نہیں ہیں، آج ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، آج ہم گناہوں میں، یہاں تک گناہوں کے اندر گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کائنات کا رب ہم پہ رحمت نہیں کر رہا، ملک کے اندر معیشت نہیں ہے، درستگی نہیں ہے معیشت کی، ہمارے گھر بھر کے معاملات درست نہیں ہیں، اور یہ سارے جو بگڑے ہیں یہ تیرے اپنے اعمال، یہ تیرے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کا سبب ہے۔ آج ہمارے میں بتاؤ کون سا وہ جرم نہیں پایا جاتا جو سابقہ امم میں پایا جاتا تھا، جن کی وجہ سے کائنات کے رب نے ان کو عذاب کا نشانہ بنایا؟ شاید کوئی ایک بھی جرم ایسا نہیں، ان میں وہ جرم ایک تھا، ایک ایک جرم پایا جاتا تھا۔ آج ہم میں وہ تمام جرائم اکٹھے پائے جاتے ہیں۔ آج کیا امت مسلمہ کے اندر زناکاری موجود نہیں ہے؟ عملے قوم لوط موجود نہیں ہے؟ چوری ڈکیتی کم ناپنا کم تولنا نہیں ہے؟ اللہ نے پہلی امتوں پہ کس قسم کے عذابوں کو مسلط کیا تھا؟ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنگاڑ کے عذاب کو کسی پہ مسلط کیا، کسی کو زمین سے اٹھایا گیا، آسمان پہ لے جایا گیا، آسمان سے زمین میں پھینکا گیا، زمین میں دنسایا گیا، اوپر سے پتھروں کو برسایا گیا، کسی پہ چنگاڑ کے عذاب کو۔ اور پھر عادیوں نے کہا تھا من اشد منا قوہ، انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کائنات کے رب نے اس پہ آندھیوں کے عذاب کو مسلط کیا، ان پہ کہا کأنہم اعجاز النخل الحاویہ، وہ زمین پر پھر یوں پڑے نظر آتے تھے جس طرح کھجور کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوں۔ آج ہم سودکاری کے نظام کے اندر ہم ملوث ہیں، بینکوں سے سود ہم لیتے ہیں، زناکاری کے اڈے ہمارے ملک میں موجود ہیں، شراب 5 سٹار ہوٹلوں میں بکتی ہے، عملے قوم لوط تم میں موجود ہے۔ آج رساگیری، چوری، ڈکیتی، آج یتیموں کے مالوں کو غصب کرنا تم میں موجود ہے، اسی لیے کائنات کے رب کی طرف سے ذلت کو، مسکنت کو تم پر مسلط کر دیا گیا۔ اور میری گفتگو کا دو آخری وجوہات، کائنات کے رب کی ذلت، کائنات کے رب کی طرف سے جو ذلت ہم پر مسلط کی گئی ہے، اس کی وجہ ایک یہ ہے، آج قرآن کو مکمل کیا ہے، پورا مہینہ تم لوگوں نے، ہم لوگوں نے قرآن کو سنا ہے، آپ نے پورا مہینہ قرآن کو سماعت کیا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، بعض نے شاید مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش بھی کی ہو، اور کچھ الا قلیل نے شاید تفاسیر کا رخ بھی کیا، لیکن سارا سال ہمارا قرآن سے دوری کا عالم کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈالا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے کس قرآن کو چھوڑا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو چھوڑا ہے کہ جس کے بارے میں کائنات کا رب اسی کلام اللہ میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے سینے پہ بھی نازل کر دیتے تو پہاڑ کا سینہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آج تم قرآن کو پڑھتے ہو، تم کیوں نہیں کائنات کے رب کی خشیت سے کامتے؟ آج تم پہ کائنات کے رب کی خشیت کیوں نہیں طاری ہوتی؟ یہ اس رب کا کلام ہے، فَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کائنات کا رب کہتا ہے پہاڑوں کے اوپر بعض پتھر موجود ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے اوپر موجود ہوتے ہیں، اللہ کی خشیت کی وجہ سے زمین پر گر جاتے ہیں۔
وہ پتھر تو اللہ کی خشیت کی وجہ سے نیچے گر جاتا ہے، تو کیوں نہیں کائنات کے رب کی خشیت کی وجہ سے کائنات کے رب کی طرف رجوع کرتا؟